بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قربانی کا موضوع میرا جو ہے وہ میری پچھلی ویڈیو سے چل رہا تھا، تو اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قربانی کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ قربانی شہر میں ہے تو پھر آپ عید کی نماز، عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے کے بعد قربانی کریں گے، پہلے نہیں کریں گے۔ اگر آپ دیہات میں موجود ہیں، کیونکہ دیہات والوں کے اوپر قربانی کی عید یعنی عید قربان پڑھنا سنت نہیں ہے، وہ نہ پڑھیں۔ فجر کی نماز کے بعد جیسی جو ہے روشنی ہو جائے تو اپنے جانوروں کو فوری طور پر ذبح کر دیں، ان کو اجازت ہے۔ اچھا، ایک تو یہ ہے کہ یہ جانور پہلے دن بھی آپ یعنی 10 ذی الحجہ کو بھی ذبح کر سکتے ہیں، پھر دوسرے دن 11 ذی الحجہ کو بھی کر سکتے ہیں، اور پھر تیسرے دن 12 ذی الحجہ کو بھی کر سکتے ہیں۔ یہ 3 دن قربانی کے ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر قربانی نہیں ہوتی، 3 دن ہوتے ہیں۔ اب 10 ذی الحجہ کو کریں یا 11 کو یا 12 کو، اس میں آپ نے ایک تو یہ کوشش کرنی ہے کہ قربانی دن کے وقت کرنی ہے، رات کے وقت نہ کریں۔ اور رات کے وقت اس لیے روکا گیا ہے کہ عام طور پر پھر ذبح کا عمل جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں ہوتا، غلط رگیں کٹ جاتی ہیں، پتہ نہیں چلتا، تو اس وجہ سے رات کے اندر قربانی کرنے سے روکا گیا ہے۔ اور دن کو قربانی کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا ہے تاکہ وہ صحیح طریقے سے قربانی ہو سکے۔ ذبح کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کو قبلہ کی جانب لٹائیں، کہ اس کا منہ جو گردن جہاں سے آپ نے یعنی کہ جو گلا ہے، گلے کے اوپر جہاں آپ نے چھری پھیرنی ہے تو وہ جو ہے وہ قبلے کی طرف اس کا منہ ہے آپ کا، اس کے بانے آپ کا اپنا منہ بھی وہ قبلے کی طرف ہو جائے گا۔ بسم اللہ اللہ اکبر یہ تکبیر ہے۔ اس کے بعد دیگر دعائیں ہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری دعائیں عربی میں، اردو میں، پنجابی میں، سندھی میں، بلوچی میں، گروہی میں، پشتو میں، جس زبان کے اندر بھی آپ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنا چاہیں مانگ سکتے ہیں، اور ساتھ ہی اس کو ذبح کریں۔ اس کے لیے ایک بات یہ ہے کہ چھری تیز ہونی چاہیے، مٹھی چھری سے نہیں کرنا چاہیے، اس سے جانور کو تکلیف ہوتی ہے۔ چھری فل تیز کر لیں اچھے طریقے سے تاکہ وہ جلد از جلد ذبح ہو جائے۔ ذبح کرنے کے لیے جب آپ نے چھری پھیری گلے کے اوپر تو اس میں آپ نے کل 4 رگیں کاٹنی ہیں۔ ایک رگ وہ ہوتی ہے درمیان میں جو سانس کے لیے ہوتی ہے، اور ایک رگ ہوتی ہے درمیان میں جو خوراک کے لیے ہوتی ہے۔ خوراک اور سانس، ان دونوں نالیوں کو آپ نے جو ہے وہ کاٹنا ہے۔ اور پھر 2 رگیں ایسی ہوتی ہیں، ایک دائیں جانب اور ایک بائیں جانب، جو خون کی رگیں ہوتی ہیں، ان 2 رگوں کو کاٹنا ہے۔ خون والی ایک رگ رہ بھی گئی تو خیر ہے، لیکن دونوں رگیں کٹ جائیں تاکہ مکمل طور پر جو خون ہے وہ اس کے جسم سے نکل جائے، اور پھر اس کے بعد تھوڑی دیر انتظار کریں۔ جب اس کی مکمل جان نکل جائے اور وہ جانور جو ہے وہ مکمل طور پر ٹھنڈا ہو جائے تو پھر اس کی کھال اتارنا شروع کریں۔ فوری طور پر نہ شروع کریں، ابھی تک وہ جو ہے وہ جان کنی کے دوران ہی ہے اور آپ نے کھال اتارنی شروع کر دی، ایسا نہ کریں۔ اور دوسرا یہ کرنا ہے کہ یہ 4 رگیں کاٹنے کے بعد بقیہ اسے کو چھوڑ دیں، سارا نہ اکٹھا کاٹیں، سارا کاٹ کر جو ہے وہ علیحدہ کر کے رکھ دیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے ورنہ وہ حرام ہو جائے گا۔ اس طریقے سے بھی ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہ 4 رگیں کاٹ کر باقی حصے کو چھوڑ دیں، پھر کھال اتاریں، گوشت اتاریں، آخر کے اندر پھر سر کو علیحدہ کیا جائے۔ اس کی بھی ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے، اور صحیح طریقے کے ساتھ گوشت بنائیں، اور جو چیزیں مثال کے طور پر جو ہے اس کے اندر جو گردہ ہے اور کلیجی ہے اور پھیپڑا ہے، یہ ساری چیزیں جائز ہیں، ان کو کھا لینا چاہیے۔ البتہ جو مسانے کی جگہ ہوتی ہے جہاں سے پیشاب بنتا ہے، اور جو مطلب پسانے اپنا وہ پخانے کی جگہ ہے، مسانے کی جگہ ہے، یہ چیزیں جائز نہیں ہیں۔ میں انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو کے اندر آپ کو وہ چیزیں ساری گنواؤں گا جو چیزیں جانور کی جائز نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔